اسرائیلیوں کے گھر میں پیدا کرتا تھا پہلے. جسے جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے غیر اسرائیلی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, وہاں سے یہ بات آئی. اب غیر اسرائیلی جو جی میں آئے کر لے, جنت میں جا ہی نہیں سکتا. عیسائیت نے یہ چیز کہی کہ نہیں, اسرائیلی غیر اسرائیلی تو خیر بڑی تنگ نظری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پہ جو ایمان لائے وہ تو جنت میں, جو اس کفارے پہ ایمان نہ لائے, جو جی میں آئے دنیا میں کرے, جتنے صحیح اعمال جی میں آئے کرے, نہیں جا سکتا. سینٹ پال کا یہ خط موجود کہ شریعت کے اعمال سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں صرف اس ایمان سے جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جان دے کے ہمارے خون کا کفارہ ادا کر دیا. پھر وہی دائرہ تنگ نظری کا آپ کے یہاں آ گیا. برہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ ہے مقام انسانیت کے اوپر. برہمن کے بچے کی کوئی کاریگری نہیں ہے کہ وہ برہمن کے گھر میں پیدا ہو گیا. شودر کے گھر میں پیدا ہونے والا شودر رہے گا ہمیشہ کے لیے. یہ ہیں وہ تنگ نظری کے دائرے. یہاں لفظ ابرار قرآن نے یہ کہا, کیا رب تھا قرآن کا؟ جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کشاد ہونی چاہیے, وسط ہونی چاہیے. اور جب تمہارے فرد کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے تو وہ نظام بھی یہ ہونی چاہیے. اس نے کہا یہ بات غلط ہے کہ غیر یہودی نہیں اس میں جائے گا, غیر عیسائی اس میں نہیں جائے گا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. یہ اہل کتاب بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی جنت کے دروازے بند نہیں ہو گئے. کیسے باشد جو بھی ان صداقتوں کے اوپر ایمان لے آئے گا اور اس کے بعد ان قوانین کے سامنے جھک جائے گا, جو بھی یہ ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اسی طرح سے جنت کا حقدار ہوگا جیسے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا. اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا جو ہے یہ جنت کی ضمانت نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوگی پھر وہ اسرائیلیوں والی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس گھر میں پیدا ہونے والا تو جنتی ہو گیا خود بخود, سوال ہی نہیں. اس گھر میں پیدا ہوتا عزیزان من کوئی چیز نہ وجہ ذلت نہ باعث امتیاز. زندگی کے ایکسیڈنٹس جس میں انسان مجبور ہوتا ہے وہ چیز نہ سزا کا موجب ہوتی ہے نہ جزا کا باعث ہوتی ہے. لیکن اس کا کیا علاج کہ ہم ہندوؤں کا تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اوا گاؤن تناسخ جون کا چکر, کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ برہمن کے گھر میں پیدا ہو گیا یا شودر کے گھر میں پیدا ہو گیا کہ دیکھیے صاحب ساری عمر کے لیے اس کو یہ کرتے ہیں. واقعی یہ چیز ایسی ہے جس پہ تنزیہ تنقید کی جائے, استحقار کیا جائے, استہزاء کیا جائے. آپ کی کیا کیفیت ہے؟ جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ اور اس کے ساتھ کوٹھی میں پیدا ہونے والا بچہ, کیا ان دونوں میں برہمن اور شودر کا امتیاز نہیں آپ رکھتے؟ جھونپڑی میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ یا مانیے اس ہندو کے اس منطق کو کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی برے کرم کیے, وہ تو آپ مانتے نہیں ہیں. کہیے کہ کس جرم کی سزا میں ساری عمر کے لیے یہ مصیبتیں بھگتے گا, اور وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے جو پیدا ہوا. ان دونوں بچوں میں سے کس نے کیا جرم کیا اور کس نے کون سا کار ثواب کیا ہوا ہے؟ کرتے ہیں آپ امتیاز یا نہیں؟ کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ صرف ایمان اور عمل ہے جس کی بنا پہ یہ سب چیزیں ہیں؟ ان دونوں بچوں میں کون سی چیز ہے جو عمل کی ہے یا ایمان کی ہے؟ اور وہ پیدائشی گناہ جو دھل نہیں سکتا, اس غریب کے بچے کے ساتھ زندگی کے ہر گوشے میں وہ پیدائشی گناہ اس کے پشت کے اوپر لگا ہوا جاتا ہے یا نہیں؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں, صحت گئی, بیمار ہوا دوائی کے لیے پیسے نہیں, مزمن مرض کا شکار ہو گیا. بڑا ہو رہا ہے, فیس نہیں مدرسے میں جانے کے لیے, تعلیم سے بیکار ہو کے رہ گیا. پڑھا بھی لیا کسی طرح سے, کانٹیکسٹ نہیں ہے کہیں کہیں کچھ کہنے کے لیے, دروازے بند ہیں اس کے لیے. شمار کا بچہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہیں چپراسی ہو جائے گا, سائیکل صاف کرتا پھرے گا. کس جرم کی پاداش میں آپ مذاق اڑاتے ہیں ہندو دھرم کا؟ پچھلے جنم کے گناہوں کی پاداش میں وہ کہتے ہیں عمر بھر یہ مصیبت بھگتے گا. میں نے کہا ہے اس میں منطق ہے, پھر بھی باطل ہی صحیح. آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. لڑکی پیدا ہو گئی ہے صاحب, ساری عمر کے لیے باعث تھا بوجھ بن. قرآن تو اس کو نہیں لیتا, کہتا ابرار ہو گئے.
توڑو ان چھوٹے چھوٹے دائروں کو، تنگ نظریوں کے دائروں کو، وسعتیں پیدا کرو، صحرا جاتی، راستے میں کہیں کوئی چیز آتی نہیں جہاں نگاہ میں رکاوٹ پیدا ہو عزیزان مان، اسے بر کہتے ہیں۔ یہاں سے قرآن ابرار لایا ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، دنیا میں کسی مذہب میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، نیکوکار ہی ایک بات ملے گی، ابرار، تنگ ناؤں کے دائروں کو توڑ دینے والے، وسعت پوری انسانیت کو اپنے آغوش میں لے لینے والی، یہ ہے آپ کی تعلیم اور آپ کی جنت، ارضها کعرض السماوات والارض، جس کی دانائیاں زمین و آسمان دونوں کو محیط ہوئی ہیں۔ ابرار اہل کتاب میں بھی اس نے کہا جو کوئی بھی ان صداقتوں کے اوپر ایمان لے آئے گا اور اس کے بعد پھر اس کی کیفیت ہوگی لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، پھر خدا کی ان آیتوں کو پھر وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے بیچیں گے نہیں، پھر وہ فروخت نہیں کریں گے ان چیزان من۔ مذہب جب بھی پروفیشن یا پیشہ بن جاتا ہے، خدا کی آیتوں کو بیچنا وہاں پیشہ ہو، اور جنس کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ ان کو خربوزے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں مسور میں۔ یہ ہوتا کیا ہے جسے بیچ کر یہ ساری عمر اپنے یہ گزارا کرتے ہیں اور نہایت عیش سے گزارا کرتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے ان کے پاس؟ یہی کچھ پوچھنے کو جاتے ہیں نا لوگ ان سے کہ جی اس معاملے میں فتویٰ کیا ہے، اس باب میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ ہے آیات اللہ کو اس طرح سے بیچ، کہتا پھر وہ یہ نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ ہے جن کے کاموں کا اجر ان کے خدا کے ہاں ہے۔ اجر ہی پھر بھی وہ کہہ رہا ہے، گداگری کی بھیک نہیں کہہ رہا، مزدوری کہہ رہا ہے، کام کیا ہے اس کے پیسے مانگتا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایسا خدا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ شام کو مزدور کھڑا ہے مزدوری کر کے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ دوستوں کی محفل میں، سگریٹ اڑ رہا ہے، کش لگ رہے ہیں، سیون پی جا رہی ہے، وہ بیچارہ یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے گداگر بھیک مانگنے والا، یہاں سے وہ ڈان کے کہتا ہے کیوں کھلوتا ہے؟ وہ جی پیسے لانے نے مزدوری لے، جا کل ملیں گے تو یعنی مزدوری کے پیسے وہ مانگ رہا ہے، چھٹکارا جا رہا ہے ایک گداگر کی طرح سے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اجرہم عند ربہم، اس مزدور کی مزدوری، اس کا معاوضہ اس کے کام کا ہم دیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، انتظار نہیں کرائیں گے، فوراً حساب کر دیں گے۔ سریع الحساب ہے عزیزان من، جنت اور جہنم کو وہ مرنے کے بعد آخرت پہ اٹھا نہیں رکھتا، ایک ایک سانس میں آپ کے ہاں کی جنت اور جہنم مرتب ہوتی چلی جاتی ہے۔ سریع الحساب، وہ تو اس کا ایکیومولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ میزان کل جسے آخر میں آپ کہتے ہیں، جو یہ چیز پیدا کرتی ہے، اس میں تو ایک ایک سانس میں آپ کے ہاں یہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سریع الحساب۔ اور آخری آیت سورہ آل عمران کی آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، آؤ تمہیں بتائیں یہ جنت یہاں کیسے پیدا ہوتی ہے، وہاں کیسے ملتی ہے۔ قرآن انفرادی زندگی سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ مذہب اور دین میں ایک فرق یہ بھی ہے، مذہب ہمیشہ انفرادی ہوتا ہے، ایک فرد اپنے گھر میں بیٹھا، ایک گوشے میں بیٹھا، اپنے مصلی پہ بیٹھا، مسجد پہ بیٹھا، خانقاہ میں بیٹھا، جنگل میں بیٹھا، غاروں میں بیٹھا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا، ایک فرد وہ اپنے ذہن میں سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوا ہوں، گیان دھیان بھکتی پوجا پاٹ، اور بائن ہی آپ کے ہاں کی پھر جسے آپ بندگی اور عبادت کہتے ہیں وہی ہے آپ۔ قرآن دین دیتا ہے اور دین نظام کا نام ہے، اور نظام انفرادی طور پہ نہیں ہوتا، یہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ افراد کے اندر ایک نظم پیدا ہوتا ہے، کس چیز سے یہ نظم پیدا ہوتا ہے، کس چیز سے یہ جڑتے ہیں؟ وحدت و نصب العین سے۔ مقصد زندگی ایک، مقصود حیات ایک، منزل ایک، نصب العین ایک، آئیڈیالوجی ایک، یہ پاکستان کا نظریہ کیا، ایک منزل، ایک منتہا، ایک مقصد۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے قبلہ کہتے ہیں، اسی کا ترجمہ نصب العین ہے، وہ شے جو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے۔ نصب العین کی وحدت سے افراد مل کے ایک جماعت بنتے ہیں، اسے نظام کہا جاتا ہے۔
نظام کے ساتھ جو زندگی ہے وہ دین کی زندگی، اسی سے اس دنیا کے اندر جنت مرتب ہوتی ہے، اسی سے اس کے بعد کی زندگی جو ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، جنت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ آخری آیت پوری سورت کی اور آخری آیات صورتوں کی آپ دیکھیں گے، وہ جن تت کر ہے نچوڑ ہوتا ہے، ملخص ہوتا ہے پوری تعلیم کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلی چیز یہ ہے، اے جماعت مومنین، زندگی میں تصادمات آئیں گے، ٹکراؤ آئے گا، مقابلہ ہوگا، موانعات آئیں گے، اور یہ موانعات ہی تو ہیں در حقیقت جو زندگی کی ندی کی روانیوں میں تیزی پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھا جسے ٹھوکر کہتے ہیں، یہ فیروز پور روڈ کے پل کے آگے جو ہے راستے میں پتھر لگا دیے جاتے ہیں، کاہے کے لیے؟ کہ اس سے ٹکراؤ کے بعد اس کی رفتار پہلے سے 10 گنا زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ جو منزل تک ندی پہنچتی ہے، یہ راستے کے ٹکراؤ ہوتے ہیں، فالز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ پہنچتی ہے، ٹکراؤ پیدا ہونے کے۔ لیکن ٹکراؤ میں بچتا وہ ہے جو استقامت سے اس کے اوپر ثبات جس کے اندر ہو۔ اصبروا کے معنی یہ ہے ثابت قدم رہو، استقامت سے رہو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے وہاں پہ ترجمہ جب ہوا، ترجمہ ہی نہیں لفظی آپ کے یہاں جو استعمال ہوا، اچھا بھائی ہو سے کچھ ہو نہیں سکتا، صبر کرو، یعنی جنہوں کچھ نہ ہو سکتا ہوئے صبر، یعنی انتہائی بے بسی بے کسی، جب کچھ نہ ہو سکتا ہو، کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا نام آپ نے دیکھا۔ جب بنیادی تعلیم بدلتی ہے، الفاظ وہی رہتے ہیں دین کے جو ہیں، الفاظ کے مفہوم کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ مردہ وہی ہوتا ہے جو 2 منٹ پہلے ہوتا ہے، شکل و صورت اس کی اسی قسم کی ہوتی ہے، کئی دنوں تک بھی ایسا رہ سکتا ہے، نمی کرنے سے تو 1000 سال تک بھی رہتا ہے، فارم شکل و صورت اس کی وہی ہوتی ہے، ایک روح اندر نہیں ہوتی نا۔ مذہب اور دین میں فرق یہی ہوتا ہے عزیزان مان۔ دین کی جب روح نکل جاتی ہے تو اس کی فارم ساری وہی رہتی ہے، اسے مذہب کہتے ہیں۔ الفاظ کے مفہوم بدل جاتے ہیں، الفاظ وہی رہتے ہیں۔ اصبروا عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو توازن برقرار رکھے، کسی کا بیلنس برقرار رکھے۔ جو چیز آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، ان کے ہاں کشتی جب ٹولنے لگے، وزن کا اس کے اندر جو سامان لگا ہو یا سواریوں سے وزن پورا قائم نہ ہو رہا ہو تو ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس سے توازن قائم ہوتا ہے۔ ایسے ٹانگیاں بھی یہ رکھ دیا گیا، پاس پین والا ٹانگا جڑا ہوتا ہے، وہ جو رکھتے ہیں، یہ جو وہ رکھتے ہیں، یہ صبورہ کہلاتا ہے، کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو قائم کرنے والی چیز، اسے صبر کہتے ہیں۔ زندگی کی شاہراہ کے اندر قدم لڑکھڑانے نہ پائے، یہ یقین محکم، یہ اس قسم کے مستحکم اعمال، یہ تمہارا توازن برقرار رکھیں گے، پاؤں جمے ہوئے رہیں گے۔ پاؤں جمے ہوئے اس کے ہوتے ہیں جس کا بیلنس قائم رہے، جس شخص کا بیلنس قائم نہیں رہتا استقامت نہیں رہتی، پاؤں پھرتا ہے۔ اصبروا کے معنی ہوتے ہیں ایسا توازن جس سے پاؤں جمے ہوئے رہوں۔ اصبروا ٹھیک ہے، رکھو اپنا اپنا، لیکن یہ تو دین ہے۔ اصبروا و صابروا، اصبروا ہی نہیں و صابروا، خود ثابت قدم رہو، دوسروں کو ثابت قدم رہنے کے لیے تکلیف پہنچاؤ، ذریعہ بنو دوسروں کے ثابت قدم رہنے کا، ان کی استقامت کا۔ یہ دوسرا کام جب آپ ساتھ کریں گے تو پہلے سے سبقت لے جائیں گے۔ صابروا کے وزن کے اندر سبقت بھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ خود کرو پھر دوسروں کے ایسا ہونے کا ذریعہ بنو۔ کیا کرو اس کے لیے؟ وَرَابِطُوا، ربط باہم رکھو۔ میں نے کہا تھا آپ سے، ایسی پہاڑی ندیاں جس میں پانی زیادہ گہرا تو نہیں ہوتا لیکن تیز بڑا ہوتا ہے، اس میں اکیلا اگر آدمی اس کو پار کرنا چاہے نہیں کر سکتا، بہا کے لے جاتی ہے۔ اس میں جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے 2 4 10 آدمی وہ باہوں میں باہیں ڈال کے اور اس طرح سے وہ ندی کو پار کرتے ہیں۔ یہ ہارے کی ہمت، ہارے کی قوت تو اتنی ہوتی ہے جتنے آدمی یہ جمع ہوتی ہیں۔ اسے ہوتا کیا ہے باہوں میں باہیں ڈالنے سے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کو پھر پاؤں سے نہیں نکال سکتا۔ یہ جو اس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے زندگی بسر کرنا، اسے رابطو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اصبروا
صابرو رابطو واتقوا اللہ، اور یہ سارا کچھ کاہے کے لیے کرو؟ جماعتیں تو نازیزم میں بھی بنے گی، فیشزم میں بھی بنے گی، ڈکٹیٹرشپ میں بھی بنے گی، ڈاکوؤں کی بھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں تو غالباً وہ بھی پیدا کر لیں گے، آرگنائزیشن جسے آپ کہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، یہ سب کچھ کرو قوانین خداوندی کی نگہداشت کے لیے۔ یہ اجتماعی زندگی ثبات کی، استحکام کی، ایک دوسرے کے لیے ثبات کے محکم بننے کا ذریعہ بننے کی، باہوں میں باہیں ڈال کے سفر حیات طے کرنے کی، یہ اجتماعی زندگی کاہے کے لیے؟ واتقوا اللہ۔ بس یہاں آ کے مومن کی اجتماعی زندگی اور غیر مومن کی اجتماعی زندگی میں فرق پیدا ہو گیا۔ واتقوا اللہ، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اور اس کے بعد لعلکم تفلحون، چاہتے یہ ہو نا کہ کامیابی ہو زندگی کے اندر، سکسیسفل لائف تمہاری بسر ہو۔ یہ ہے راز، یہ ہے گر، یہ ہے اصول۔ اور پھر قرآن نے تو کامیابی کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا، وہ مثال ہمیشہ زراعت کی کھیتی کی مثال دیتا ہے۔ وہ فلاح کہتے ہی کاشتکار کو ہیں، فلاحت کہتے ہی کاشتکاری کو ہیں۔ مفلحون کے معنی جن کی کھیتیاں پروان چڑھ جائیں۔ ایک مثال میں قرآن پورا پروگرام آپ کا دے جاتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ نہایت محنت سے، مشقت سے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر کہیں سے ڈھونڈ کے اچھا بیج لاتا ہے۔ یہ ہے ایمان، جسے آپ کہتے ہیں تخم صالح، کلمہ طیب قرآن نے جسے کہا ہے، صحیح نظریہ زندگی، اسے لاتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، پھر اس کے بعد پانی دیتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، روز اس کے اندر آ کے صبح سے شام تک کرتا ہے، اور جیسا میں کہا کرتا ہوں، اس صبر سے، اس استقامت سے کرتا ہے وہ کہ درمیان میں کہیں انقطاع نہیں آتا، انٹرپشن نہیں آتی، تھکتا نہیں۔ ہر صبح اپنے گھر سے وہ کدال اور رسی لے کے نکلتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، اسی طرح خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا ہے شام کو، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ورنہ جس مزدور کو صبح سے شام تک مزدوری کرے، شام کو مزدوری نہ ملے، 2-3 دن بھی وہاں یہ کچھ کرے اور کچھ نہ ملے، اس کے بعد وہ کبھی اس مزدوری پہ نہیں جانتا۔ یہ کسان کیوں جا رہا ہے؟ اسے ایمان محکم ہے اس چیز پہ کہ جو بیج میں نے ڈالا ہے اور جو محنت میں کر رہا ہوں، اس کے اور اس کی ثمر باری کے درمیان ایک وقفہ تو ہے، لیکن یہ بیج 700 دانے مجھے دے گا۔ اسے یؤمنون بالغیب کہتے ہیں۔ وہ شے جو اس وقت محسوس طور پر میرے سامنے نہیں لیکن آنے والی ہے، اس پر ایمان محکم ہے اس کسان کا، جو اسے 6 مہینے تک لگاتار اس قسم کی محنت کرنے کے اوپر برابر محرک رکھتی ہے، ترغیب دیتی ہے، ثابت قدم رہتا ہے وہ، اور اس طرح سے پھر ایک دن جا کے اس کی کھیتی پک جاتی ہے۔ صابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری کھیتیاں پروان چڑھیں۔ یہ ہے عزیزان من آخری صورت سورہ آل عمران کی، تیسری صورت آج ہم نے ختم کی۔ آئندہ درس میں ہم سورہ نساء کو شروع کریں گے۔ واتقوا اللہ سے بات ختم ہوئی اور وہاں بات شروع ہوئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اسی تقوی کی بات آگے چل پڑی۔ قرآن کی آیات میں ہی ربط نہیں ہے، اس کی تو صورتوں کے اندر بھی ربط ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔